نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے گورنر سے ملاقات کی۔ سیاسی صورتحال اور دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے خلاف JUI رہنما لطف الرحمان کی درخواست خارج کر دی۔ افغانستان کی کرم، چمن اور نوشکی میں پھر اشتعال انگیزی۔ پاکستان کا بھرپور جواب۔ 200 سے زائد افغان طالبان اور دہشت گرد ہلاک۔ سپین بولدک میں 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک۔ کرم میں طالبان کی 6 ٹینک پوزیشن سمیت 8 پوسٹیں تباہ۔ نوشکی سیکٹر میں غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ چمن میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا 4 مقامات پر حملہ۔ دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف سے اڑا دیا۔ پاک فوج نے حملہ پسپا کر دیا۔ کرم میں بھی طالبان پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ امریکی ساختہ اسلحہ قبضے میں لے لیا۔ نوشکی میں پاک فوج نے 21 افغان طالبان پوسٹیں عارضی طور پر قبضے میں لی۔ کئی تربیتی کیمپ ناکارہ بنا دیے۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی کے بعد افغان طالبان کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ افغان طالبان نے چمن سیکٹر پر سپن بولدک میں فائر بندی کی درخواست کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ کسی بھی جارحیت کا جواب شدید اور توقع سے بڑھ کر دیا جائے گا۔ شکست خوردہ افغان طالبان سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانے میں مصروف۔ پاک فوج کے جنگی ہتھیاروں کو قبضے میں لینے کی من گھڑت ویڈیوز جاری کر دی۔ افغان طالبان حکومت کا پاک فوج کے ٹینکوں پر قبضے کا جھوٹا دعویٰ بے نقاب۔ پاک فوج کی سخت اور شدید جوابی کارروائی نے افغان طالبان کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شکست خوردہ افغان طالبان بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے بعد جھوٹے پروپیگنڈے کا سہارا لینے پر مجبور۔ افغان طالبان کے ترجمان نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پوسٹ شیئر کر کے جھوٹ پھیلانے کی ناکام کوشش کی۔ ویڈیو میں تاثر دینے کی کوشش کی کہ T-55 ٹینک پاکستانی فوج سے چھینا گیا ہے۔ روسی ساختہ T-55 ٹینک حقیقت میں افغان طالبان کے زیر استعمال ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ ملکی داخلی، خارجی اور سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے صدر مملکت کو ملکی اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ افغان طالبان کی اشتعال انگیزی کے جواب میں پاک فوج کے بروقت رد عمل سے آگاہ کیا۔ صدر زرداری نے ملک کی مسلح افواج کی طاقت، بہادری، صلاحیت اور ہر طرح کی تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلا ٹیسٹ 93 رنز سے جیت لیا۔ دوسری اننگز میں پروٹیز 183 رنز پر ڈھیر۔ ڈی وال بریوس 54 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ نعمان علی اور شاہین شاہ آفریدی کی 4 وکٹیں۔ ساجد خان نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 378 اور دوسری اننگز میں 167 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے پہلی اننگز میں 269 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ قومی معیشت کے لیے خوشخبری۔ پاکستان اور IMF میں اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ پاکستان کو EFF کے تحت $1 ارب اور موسمیاتی تبدیلیوں کے فنڈ کے تحت $1 کروڑ اضافی ملیں گے۔ IMF کا پاکستان کے اقتصادی پروگرام میں بتدریج استحکام کا اعتراف۔ اعلامیے میں کہا کہ 14 سال بعد پہلی بار پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا۔ مالی توازن پروگرام ہدف سے بہتر، افراطی زر قابو میں ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی بہتری آئی۔ وزیر اعظم کا معاہدہ طے پانے پر اظہار اطمینان۔ کہا اسٹاف لیول معاہدہ پاکستان کی تیزی سے بہتر ہوتی معاشی صورتحال پر اعتماد کا اظہار ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے 5 گواہوں کو طلب کر لیا۔ مزید سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی۔ مقدمے کی سماعت ATC کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد۔ محسن نقوی اور طلال چودھری کے شہید کے اہل خانہ اور بچوں سے ملاقات۔
سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت، لیفٹیننٹ کرنل جنید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں قائم افغان بستی میں اینٹی رائٹ فورس کا آپریشن مکینوں کی شدید ہنگامہ آرائی، مشتعل افراد کا پولیس اور ہیوی مشینری پر پتھراؤ، پولیس کی جانب سے شیلنگ اور ہوائی فائرنگ، پولیس نے 10 افراد کو حراست میں لے لیا۔ دوسری جانب پولیس کو افغان کیمپ کی خالی ہونے والی زمین پر قبضے کا خدشہ، ڈی آئی جی ویسٹ نے کراچی پولیس چیف کو خط لکھ دیا۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ آغا سراج درانی کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ صدر نے کہا کہ آغا سراج درانی نے جمہوری اقدار کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرحوم کی سیاسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آغا سراج درانی کو تحمل اور بردباری کا روپ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جدائی سے آج ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آغا سراج درانی کی میت کراچی میں ان کی رہائش کا منتقل وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی وزراء ضیاء الحسن لنچار، امتیاز شیخ، رکن قومی اسمبلی میر منور تارپور اور دیگر تعزیت کے لیے رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ آغا سراج درانی پیپلز پارٹی کے مخلص، وفادار اور اصول پسند رہنما تھے۔ مرحوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ آغا سراج درانی ایک باوقار، وفادار اور تجربہ کار سیاسی رہنما تھے۔ سندھ کی سیاست میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا جو مدتوں پر نہیں ہو سکے گا۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر حماس کو جلد غیر مسلح ہونے کا پیغام، خبردار کیا کہ حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، نہ ہوا تو ہم کر دیں گے۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کا یہ عمل ممکنہ طور پر پرتشدد ہوگا۔ اسرائیل کے تمام 20 زندہ یرغمالی واپس آ چکے، ابھی کام مکمل نہیں ہوا۔ وعدے کے مطابق تمام ہلاک مغویوں کی لاشیں واپس نہیں آئیں۔ غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ حماس نے مزید 4 یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دی۔ مزید 4 لاشیں آج کسی وقت حوالے کی جائیں گی۔ اسرائیل کی جانب سے بھی 45 فلسطینیوں کی میتیں غزہ بھیج دی گئیں۔ ادھر غزہ میں شہید فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری، مزید 44 لاشیں اور 29 زخمی اسپتال منتقل۔ 38 لاشیں ملبے کے نیچے سے ملی، شہداء کی مجموعی تعداد 67,913 ہو گئی۔ لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 1,72,000 امیدواروں میں سے 79,500 فیل ہو گئے۔ کامیابی کا تناسب 53.77% رہا۔ ساہیوال بورڈ میں پاس ہونے والوں کا تناسب 54.51، جبکہ فیصل آباد بورڈ میں 55.74% رہا۔ راولپنڈی بورڈ میں 62,020 میں سے صرف 26,951 امیدوار پاس ہوئے۔ کامیابی کا مجموعی تناسب 43.46% رہا۔ گوجرانوالہ بورڈ میں کامیابی کا تناسب 49.97% رہا۔